بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اللہ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت یا شیخ احمد. ہمارے حبیب جانی صاحب اگر موجود ہیں تو آپ نعت شریف پیش کریں. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پہ جی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اللہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے جی بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. سبحان. مکتب پیش خدمت ہے. خالد محمود خالد جی. صاحب فرماتے ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے. قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں. انسان بھی قربان مگر جتا اس احسان کے سبحان اللہ. احسان بھی کیا تو جتایا نہیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ. جزاک اللہ خیر. کیسے ہو مولانا مشتاق احمد صاحب اگر نعت شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سنہری چادر
موقع دو ہم سنہری جالیوں کو اب یا رب نظر آنے کا موقع دو ہم فقیروں کو شہ بطحا ادھر آنے کا موقع دو فقیروں کو شہ بطحا ادھر آنے کا موقع دو اللہم صلی وسلم علیہ دلوں میں کروٹیں لیتی ہوئی بیکل تمنائیں دلوں میں کروٹیں لیتی ہوئی بیکل تمنائیں یہ کہتی ہے کہ قدموں میں بکھر اللہم صلی جانے وسلم علیہ کا اللہم صلی موقع وسلم دو اللہم یہ صلی وسلم کہتی ہے کہ قدموں میں بکھر جانے کا موقع دو تمہارا ذکر ہم آٹھوں پہر کرتے ہیں رو رو کر تمہارا ذکر ہم آٹھوں پہر کرتے ہیں رو رو کر ہماری عاقبت کو بھی سنور جانے کا موقع دو ہماری عاقبت کو بھی سنور جانے کا موقع دو صلی وسلم علیہ تقاضا آخری ہے آپ سے یا شافع محشر تقاضا آخری ہے آپ سے یا شافع محشر ہمیں بھی اب مدینے میں اتر جانے کا موقع دو ہمیں آمین یا بھی اللہ اب مدینے میں اتر جانے کا موقع دو لپٹ جائے کا عشرت بھی ترے اطہر کے جلووں سے لپٹ جائے کا عشرت بھی ترے اسے بھی آپ کے جلووں میں گر جانے کا موقع دو اسے بھی آپ کے جلووں میں گر جانے کا موقع دو فقیروں کو شہ بطحا یا ادھر اللہ
کا موقع دو. اللهم صل السلام وسلم علیکم، على جزاک اللہ، شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر کثیرا. الحمد للہ. اور ساتھ ہی ساتھ چیٹ میں حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب کی جانب سے تحریر میں بھی موجود تھی نعت شریف، اگر جو پڑھنا چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. غالباً آواز میری صاف آ رہی ہے سب کو؟ جی حبیب، بالکل صاف ہے. جی الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر، معزز حاضرین ناظرین والسامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارے حاضرین جہاں جہاں جس جمعیت کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں حاضر ہیں، ان تمام کو بہت بہت مبارکباد اور بہت بہت ہمارا خلوص دل کے ساتھ سلام ان تمام تک کے لیے. اور الحمدللہ آج ساری کارروائی وقت پر رہی ہے، تو بغیر وقت کو ٹالے کے ہم اپنے درس کے آغاز کے لیے بڑھتے ہیں. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما علم الباطن فلا قوام له بدون علم الظاهر، وأما علم الظاهر فلا تمام له بدون علم الباطن، وأما علم الوعد والوعيد فلما فيهما من الترغيب في إقامة الأوامر والفضائل من الترهيب عن الوقوع في المجارم والرذائل. کہ کل گفتگو اس نقطے پر آ کے رکی تھی کہ جب ایک عالم صحیح اپنا علم حاصل کرتے ہوئے اس کے اندر باعمل بنتا ہے. باعمل بننے کے بعد جب اس شخص کے اندر اللہ تعالی علم کا نور پیدا کرتا ہے، تو وہاں پہ اس علم کے نور کو بڑھنے کے لیے اور اس علم کے اندر مزید ترقی کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ شخص باطنی علم کی طرف بھی، باطن کی راز کی طرف بڑھے، کہ ہر عمل کے پیچھے، ہر فعل کے پیچھے ایک راز پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور وہ علم باطن صفائی قلب سے حاصل ہوتا ہے، دل کی صفائی سے حاصل ہوتا ہے. قلب اگر صاف ہو جائے، قلب اگر مصفہ اور مجلہ ہو جائے، تو اسی علم کا ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ عالم کامل بن جاتا ہے. اور جب کامل ہو جائے تو وہ اس کی خود کی ذات کے لیے بھی نفع مند ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ نفع بخش ثابت ہو جاتا ہے. تو جو خود کے لیے کبھی جس کا علم نفع مند نہ ہو سکے، جس کو اس کا علم خود نفع نہ دے سکے، وہ دوسروں تک اگر پہنچائے گا تو سوائے اس علم کے، وہ علم گمراہی بننے کے کچھ اور نہیں ہوتا. اور ایسے عالم سے پناہ مانگنے کا بھی حکم ہے، اس سے فرار حاصل کرنے کا بھی حکم ہے، جو خود اپنے علم پر عمل نہ کرے.
اب رہی بات کہ علم باطن کی، تو وَأَمَّا عِلْمَ الْبَاطِنِ، یہ علم باطن ایسی چیز ہے جو آپ کی روحانیت سے متعلق جو علم ہوتا ہے، جو علم دکھائی نہیں دینے والا ہوتا ہے، جو مخفی علم ہوتا ہے، چھپا ہوا علم ہوتا ہے، وہ اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتا، فلا قوام لہو، جب تک وہ برقرار نہیں رہ سکتا، بدون علم الظاہر، فرماتے ہیں کہ جب تک کہ علم ظاہر نہ ہو، جب تک کہ علم ظاہر میں حاصل نہ ہو، تب تک علم ظاہر کے بغیر علم باطن کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ علم باطن حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتا، یا وہ قرار ہی نہیں پاتا جب تک کہ جی نہیں، الحمدللہ، یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دھوپ سے مجھے تکلیف نہیں ہے، بس یہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگ کو جو ہے نا دیکھنے میں کچھ دقت آ جائے، کیونکہ کیمرہ کوالٹی پر اس سے اثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس لیے دقت نہیں ہے کہ یہاں دھوپ کم ہی دیکھنے کو میسر آتی ہے، تو جو وائٹامن سن لائٹ کے اندر ہوتا ہے وہ ملنے کا موقع اچھا ہے، تو پھر غروب آفتاب کا منظر بھی سامنے ہو جاتا ہے، تو خیر مجھے اتنی تکلیف نہیں۔ ساتھ ہی وجہ یہ ہے سب بیٹھنے کی کہ میں اپنا جو ہے ساتھ والوں کے اگر کوئی کام ہو تو ان کے اوپر بھی نظر رکھ سکتا ہوں بیک وقت۔ تو وَأَمَّا عِلْمَ الْبَاطِنِ، تو علم باطن جب تک قرار نہیں پاتا، جب تک کہ اس کو کھڑا رہنے کا، برقرار رہنے کا، استقامت اختیار کرنے کا موقع نہیں ملتا، جب تک کہ علم ظاہر نہ ہو، علم ظاہر، علم شریعت جب تک موجود نہ ہو، تب تک کیا ہوتا ہے کہ علم باطن کے پیچھے کتنا سال ہا سال دوڑے لوگ، وہ علم اگر ان کو محسوس بھی ہو جائے تو وہ قرار نہیں پاتا، وہ چلا جاتا۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ کوئی یاد آ گیا، اب آ گیا تھا، یاد رہ گیا تھا، تو یہ کوئی ویسی چیز نہیں ہوتی۔ علم باطن اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں اس کا القاء ہو، وہ آپ کے اندر آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے اوپر اپنے کلام کو یا اپنے علم کو القاء فرمایا، تو نبیوں کے علاوہ جو علم، وحی کے علاوہ جو علم سینے پر براہ راست اللہ کی جناب سے آتا ہے، اس علم کو القاء کہتے ہیں۔ تو اس کی شکل بہت مختلف ہوتی ہے، اور وحی ایک اور مختلف چیز ہے۔ وحی دلیل بنتی ہے، القاء دلیل نہیں بنتا، القاء کبھی دلیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں برکتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی اس کو دلیل کے طور پر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، نہ پہلے بزرگوں نے کیا ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جب وہ علم حاصل ہو، وہ القاء ہو، وہ القاء اگر قرار پائے اور اگر بس جائے سینے کے اندر، تو اس کا نور بڑھتا ہے۔ جب نور آ کر بیٹھ جائے، بڑھتا ہے، یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک چراغ کو ایک اندھیری جگہ پر لے کر پھریں، تو آپ سمجھیں کہ ایک بار لے کر گئے تھے، ایک بار لے کر گزرے تھے، ایک بار راؤنڈ لگا لیا تو سارا وہ اندھیرا علاقہ روشن ہو جائے گا، تو نہیں، ویسا نہیں ہوتا۔ آپ وہ چراغ کو لے کر جب چلے جاتے ہیں، جب تک وہاں پر موجود رہتے ہیں اتنا خطہ منور رہتا ہے۔ جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو وہاں پر وہ جو جس جگہ سے آپ واپس چراغ کو لے کر چلے ہیں، وہاں سے اندھیرا
پھر واپس اندھیرا پھیلتا چلا جاتا. تو دل میں بھی علم باطن اگر قرار نہ رکھے تو پھر اندھیرے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ وقتی طور پر علم باطن کا حصول یہ کوئی نعمت نہیں ہو سکتا، نہ یہ کبھی فضیلت بن سکتا ہے کسی ایسے کے لیے کہ جس کے پاس میں علم ظاہر موجود نہ ہو. اور علم ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کا علم کہلاتی ہے، شریعت کے تقاضے میں جس کو ضروری قرار دیا گیا، ہر وہ چیز علم ظاہر ہے. چاہے اس میں آپ قرآن کا حفظ لے لیں، قرآن کے معنی کا علم لے لیں، تفسیر کا علم لے لیں، حدیث کا علم لے لیں، فقہ کا علم لے لیں، پھر اس طریقے کے ساتھ میں جتنے علم کی شاخیں بنتی گئیں آگے، آپ وہ تمام علوم کو گن لیں تو وہ سب علم ظاہر. اور علم باطن کیا؟ تو وہ کہ جو ظاہر سے الگ نہیں ہوتا لیکن ظاہری علم کے اندر موجود بھی نہیں ہوتا. اب یہ علم آپ کے پاس میں اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ علم ظاہر کو اپنے اندر جمائیں، اور اسی طرح علم باطن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا فلا تمام له، جب تک وہ تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا بدون علم الباطن، جب تک کہ اس کے اندر علم باطن نہ آئے. اب اس جملے کو امام الحداد کے دیکھیں تو یہی جملہ ہم معنی ہو جاتا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل کے اس فرمان کے مطابق کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ من تشرع ومن لم يتصوف، جس نے شریعت کا علم حاصل کیا لیکن تصوف اور علم باطن کو حاصل نہیں کیا، وہ زندیق ہو جاتا ہے. زندیق گمراہ کو کہیں گے ایک معنی. اور وہ شخص، پھر فرمایا وہ شخص جس نے علم باطن، علم تصوف حاصل کیا، علم طریقت حاصل کیا، لیکن جس نے ولم یتشرع، جس نے شریعت کا، یا ولم یتفقہ کے بھی لفظ آئے ہیں دونوں بھی طریقے کا، یا جس نے علم شریعت حاصل نہیں کیا، اس نے فقط کفر، اس نے کفر کیا. کفر ناشکری کو کہتے ہیں. یہاں یہ معنی ملیں گے، کفر سے مراد کافر ہو جانا نہیں، غیر مسلمان ہو جانا نہیں ہے، لیکن کفران نعمت ہے کہ ایک علم تم حاصل کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے عطا کیے جانے والے دوسرے علم کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے، تو ایسا علم نامکمل ہوتا ہے. اس کی گہرائی کو بتانے کے لیے وہ قول امام احمد بن حنبل نے فرمایا. اسی کی نہج پر امام الحداد فرماتے ہیں کہ علم باطن جس نے حاصل کیا اور علم ظاہر کو نہیں حاصل کیا، تو علم باطن قرار ہی نہیں پاتا، یعنی وہ عمارت ہی کھڑی نہیں رہتی جس کا کوئی بیس نہ ہو. اور شریعت ہر خیر کی اصل ہے، بغیر اس کے آپ کوئی دوسری چیز کی، کوئی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے. اسی طرح علم ظاہر جس نے حاصل کیا اور علم باطن کی طرف نہیں جاتا ہے تو اس کو بھی اس کا شریعت کا علم بھی ناتمام رہ جاتا ہے. پھر یہ علم کے بعد یہ علم باطن کی مثال سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اس کرامت سے بھی ہوتی ہے، جو واقعہ حضرت سیدنا ابی حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ، شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جو سلسلہ سہرورد کے موجد ثانی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کو آپ کے یعنی سیکنڈ فاؤنڈر کے طور پر وہ مانے جاتے ہیں. آپ کو حضرت ابو نجیب سہروردی جو آپ کے چچا ہیں، ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر گئے. جب آپ نوجوان تھے، 16-17 سال کی عمر تھی، سیدنا
شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی، ان کو لے گئے. آپ سارے علم شریعت کو جو کچھ سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا اور جو کچھ اس وقت مدارس میں موجود تھا نہج، اس کو پورا پڑھ چکے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب لے کر پہنچے، کہا کہ میرا بھتیجا علم ظاہر میں اپنے آپ کو پائے تکمیل کو پہنچا چکا ہے. فقیر یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے بھتیجے کے لیے دعائیں فرمائیں اور آپ کے صحبت کے ذریعے سے اس کو علم صحیح کا نور ملے. جب خدمت میں لے کر پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شہاب الدین، بتاؤ سب سے زیادہ کون سا علم جو تم نے علم شریعت کے کئی سبجیکٹس پڑھے ہیں اس میں سے کون سا سبجیکٹ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ تو کہا علم کلام بہت پسند ہے. علم کلام، مکالمہ کرنا اور بحث مباحثے کے ذریعے سے اور نطق کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے جو ہے نا اسلام کی حقانیت کو اور عقائد کی حقانیت کو ثابت کرنا، یہ ایک بہت بڑا فن ہے، گہرا فن ہے، بہت تکلیف دہ سبجیکٹ بھی ہے، جو بہت سارے علماء کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو علم کلام کا بڑا شوق ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کلام کو چھوڑو اور حقیقت کی طرف توجہ دو. تو کہا کہ نہیں، مجھے علم کلام بہت پسند ہے. پھر پوچھا تو پھر کہا نہیں، پھر علم کلام بہت پسند ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا اور پوچھا کہ اب بتاؤ کہ علم کلام میں سے کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کوشش کی تو انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں یاد نہیں آ رہا؟ تو کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا تھا سارا وقت، جو اپنا بچپن سے لے کر اس وقت تک کا جو دور گزارا تھا علم پڑھنے پڑھانے میں، کلام پڑھنے پڑھانے میں، وہ سارا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سینے کی تختی سے، دل کی تختی سے مٹ گیا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زبان پر نہیں آ رہا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ دست مبارک سینے مبارک پر رکھا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا جانتے ہو؟ تو کہا کہ کلام اور تکلم کا علم، سارا ظاہری علم مٹتا گیا ایسا محسوس ہوتا ہے، اور سینہ روحانیت، طریقت کے علم سے، تصوف کے علم سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، علم الہی سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو کبھی باطن کو دینے کے طریقے جدا ہوتے ہیں، کبھی یوں ہی عطا کر دی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. تو سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کا جب سینہ مبارک علم تصوف سے بھر گیا تھا، تب کہا کہ جاؤ اب خدمت انجام دو، اب خلق کو تم سے فائدہ ہوگا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث العظم کا فرمان ہے کہ جب تک شریعت کا علم رکھا اور صرف شریعت کی سخت زبان بولتے رہے، تب تک وہ علم نامکمل رہ جاتا ہے اور علم اسلامی کے اندر ترقی صحیح نہیں ہوتی. اور وہ علم پورا تب ہوتا ہے کہ جب اس ظاہر کو حاصل کرنے کے بعد علم باطن کی طرف متوجہ ہوں، تصوف کے علم کو، طریقت کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے راستے میں وقت دیا جائے، وقت لگایا جائے. تو جب علم پورا ہو جائے تو انسان پورا ہوتا ہے. تو اسی کے لیے تو فرمایا کہ ناقصاراں پیر کامل، کاملاراں رہنما، کہ یہاں پر وہ لوگ، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء کے در پر ناقص ہو کر آتے ہیں، ناقص رہتے ہیں، اور جب لوٹتے ہیں تو یوں لوٹتے ہیں کہ کامل بن جاتے ہیں. اور کتنے ایسے کامل بن کر آتے ہیں، پہلے ہی سے کامل بن کر آتے ہیں، کیونکہ محنتیں کر کے آتے ہیں
ریاضتیں کر کے آتے ہیں، اپنے نفس کو اور اپنے دل کو صاف کر کے اس کو ستھرا کر کے آتے ہیں، کسی نہ کسی نیک صالحین کی صحبتوں میں رہ کر تو اپنے آپ کو مٹا کر آتے ہیں، تو پھر کاملارہ رہنما اس طریقے کے ساتھ فارغ ہو کر نکلتے ہیں کہ وہ رہنما رہتے ہیں، امت کی رہبری ان کو عطا کر دی جاتی ہے، امت کے رہبر بن کے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ اولیاء و صالحین کے پاس ملنے والا فیضان ہے جو عام طور پر مدارس کے اندر نہیں ملتا، اور یہ علم کو مدارس کے اندر کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر ترقی کر کے، جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا، سید محمد بن یحییٰ نینوی الحسینی استاد محترم، اسی طرح بے شمار اولیاء اور بے شمار صالحین ہیں کہ جنہوں نے پہلے طریقت کا علم سے پہلے شریعت کا علم حاصل کیا، شریعت کا علم پڑھنے کے بعد انہوں نے طریقت کی بارگاہ کی طرف، طریقت کے علم کی طرف قدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء و صالحین کی خیر و برکت کی وجہ سے اور ان کی ذوات مبارکہ کے سینوں سے وہ علم عطا فرمایا۔ بڑی ایک مشہور کتاب ہے جو شرح میت عامل کہہ کر وہ ابتدائی دور میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، عربک گرامر کی کتاب ہے، اور حروف کا کیسا اثر ہوتا ہے الفاظ کے اوپر، یہ اس کے اوپر ایک مخصوص ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ مرید ہونے کے لیے آئے تھے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جب آئے تھے تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے مرید ہونے کی شرط رکھی کہ علم حاصل کرو، تو اپنی خانقاہ میں مدرسہ چلاتے تھے، تو وہاں پہ جو مدرسین جن اپنے جو مریدین ان کے پاس سے تیار ہو گئے تھے انہی کو استاد رکھا تھا، تو ان کے تحت میں دے دیا کہ کہا کہ اس کو علم کے لیے تیار کیا جائے۔ انہوں نے علم پڑھنا شروع کیا تو محض 6 مہینے میں، اب یہ طلب سچی ہو تو کیا ہوتا ہے، محض 6 مہینے کے وقفے میں علم شریعت کو پورا حاصل کر لیا، شریعت کے ظاہری علوم کے اندر ازبر ہو گئے، اس کے اندر محنت کی، اور صرف 6 مہینے کے وقفے کے اندر شرح میت عامل جیسی مشہور اور بڑی کتاب جس کی کئی شروحات لکھ دی گئی، اس کے اوپر کئی اس کی کامنٹریز آ گئی ہیں، تو وہ کتاب لکھ کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو 6 مہینے کی ان کی محنت دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مرید کیا اور کہا کہ اب صحیح وقت ہے کہ تم مرید ہو جاؤ۔ مرید ہونے کے بعد ان کو ڈیوٹی دی کہ ایک تو یہ کام ہے کہ دن میں تم نے جو علم حاصل کیا وہ تمہیں دوسرے مریدین کو سکھانا ہے، اور جب ان سے فارغ ہو جاؤ تو کچھ ذکر اور ریاضتیں دی کہ جن کے اوپر محنت کرنی تھی، تو وہ چیزوں پہ لگا دیا، اور چند ہی سال کے اندر آپ کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا گیا۔ تو بعد وصال کے، اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی کافی زمانہ آپ خانقاہ میں تربیت کرتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے دہلی میں۔ بعد میں پھر آپ اتر پردیش کے بلکہ بنگال کے علاقوں میں آپ کوچ کر گئے تھے، اور وہیں پہ سکونت اختیار کی، اور وہاں بڑی خانقاہ قائم کی تھی، اور وہیں وصال ہوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اور طریقت کے علم کو جمع کرنے والا یہ حقیقت میں مراد کو پہنچتا ہے، ورنہ اب آپ سمجھیں کہ مراد کا مطلب یہ ہے کہ خلافت حاصل ہو تو مراد ہوتی ہے،
یہاں تو یہ مسائل الگ ہیں کہ خلافت کا کیا ہے کیا کیا نہیں. اب آپ اس کی طرف ذہن مت لے جائیے. اب اگر وہ سوچنے بیٹھے ہیں تو اس پہ بھی بہت بڑی گفتگو ہے کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. خیر نعوذ باللہ. ہمیں ہماری تربیت سے مطلب ہے کہ کمال کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی آپ کو خلافت مل جائے تو وہ کامل ہونے کی سند ہو یا وغیرہ. کمال یہ ہے کہ بندہ اس کے سینہ لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش بنتا ہے, اس کا علم اس کو خود کو کتنا فائدہ دے رہا ہے اور دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک اچھی کرسی بنا لی اور پھولوں کا ایک جو ہے ٹھہرنے کے لیے ایک فلور بنا لیا اور ایک اس کے اوپر فرش ہو گیا, اور پھر پیچھے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی گنبد کا ایک بینر لگا لیا اور بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو پیر ماننے لگ گئے, یا پیرانی ماں بنا کر بٹھا لیا تھا. حال ہی میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے. تو بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے چیزیں دیکھ کر کہ امت کی کتنی گمراہی ہے اور ان پیران طریقت کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ جن کی تصویریں لگا کر یا جن کا نام لے کر آپ جو ہے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ اندھی عقیدت اور یہ اندھا پن جہالت سے آتا ہے. چاہے وہ خاتون کے بارے میں کہا جائے یا اس کے ساتھ ارد گرد رہنے والے وہ چند لوگ, یا ایسے خلفاء کی طرف کہ جو جانتے بوجھتے کچھ بھی نہیں ہے اور خلافت حاصل ہے تو اپنے پیر کا نام لے کے جو ہے نا بڑی بڑی دعوے کر کے مرید کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور مریدوں کا کیا عالم ہے. اللہ اکبر. کس طرف دنیا جاتی ہے اور کس طرف یہ جاتے ہیں, کس طرف شریعت کا علم پکار کر بلاتا ہے اور کس طرف ان کی توجہ جاتی ہے. یہ بڑا بڑا گڑبڑ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. یہ سب چیزیں سے آپ کے دل کو تھرتھراہٹ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا کر رہے ہیں, آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اگر کسی نے آپ کے اوپر فضل کر دیا, آپ کے اوپر انعام کر دیا اور آپ کو خلافت دے دی, تو شرم محسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں انہوں نے اپنی خلافت دی ہے, کم سے کم اب ہم صحیح ہو جائیں, کم سے کم اتنا تو سوچیں. اس کا پاس و لحاظ نہیں, اس ذمہ داری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. تو جن کے پاس علم نہ ہو وہ صرف جہل کا مرکز بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب چاہے وہ کتنی خلافتیں بتا لیں, کتنے مجمع السلاسل بتا لیں یا کیا بتا لیں, ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں. ہمیں جو پیمانہ اللہ اس کے رسول نے اور ہمارے بزرگوں نے دیا ہم وہ دیکھیں گے. جو جن بزرگوں نے جن کی خود خلافتیں اٹھائے ہوئے ہیں وہ بزرگ کیا تھے اور یہ لوگ کیا ہیں ہم وہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. وَأَمَّا عِلْمَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فَلَمَّا فِيهِمَا مِنَ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الْأَوَامِرِ وَالْفَضَائِلِ. اب اسی طرح وہ علم کہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ علم وعدہ اور وعید کو بھی حاصل کرنا یہ ایک بڑی اہمیت ہے عام لوگوں کے لیے بھی. علم وعدہ وہ کہ جو آپ کو اچھائی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ انعام لکھا گیا ہے, تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے فلاں انعام رکھا گیا ہے, تم ایسا عمل کرو گے تو یہ انعام رکھا گیا ہے. اسی طرح نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, جان بوجھ کر یہ حرکت کر دو, یہ فلاں کر دو تو تمہارے لیے یہ گرفت ہے, یہ گرفت ہے. یہ ساری چیزیں وعیدیں ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو وہ سزا ملے گی, وہ ایسا نہ کرو گے تو وہ سزا ہے. تو یہ جو احکام کو نہ ماننے پر جو سزاؤں کا اعلان کیا گیا اس کو وعید کہتے ہیں. وعدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اچھے کام کرنے پر آپ کو انعام کا اللہ تعالیٰ نے مزدہ سنایا ہے, خوشخبری دی ہے, اس کو کہیں گے وعدہ. تو علم وعدہ اور وعید کو حاصل کیا جائے کیونکہ اس کے اندر عمل اور فضیلت کے اوپر ثابت قدمی کا حوصلہ ملتا ہے اور اس سے انسان کو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف آگے بڑھے.
کہ مثال کے طور پر شب قدر کی رات، ایک رات 1000 سالوں 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ایک رات، اس میں عبادت کرنے کا ثواب بھی 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر۔ اب یہ ساری فضیلتیں سننے کے بعد، اور بے شمار اور بھی فضیلتیں، یہ سب سننے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ مغفرت کی رات، بخشش کی رات، اس میں بخشش مانگے تو 1000 راتوں میں بخشش مانگنے سے زیادہ بہتر ثواب ہے، لہذا سب کتنے اپنے آپ کو اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اپنے ذوق و شوق کے اعتبار سے کتنا مخلص بنا کر عبادت کے لیے آتے ہیں۔ تو کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس وعدے کا پتہ ہے، اور اس وعدے نے ان کے اندر وہ خواہش پیدا کی کہ میں ان فضیلت والوں میں سے ہو جاؤں کہ جنہوں نے اس رات میں کھڑے ہو کر عبادت کی، اور میں کم سے کم ان لوگوں سے جدا ہو جاؤں کہ جو اس رات کی بھی برکتوں سے محروم رہتے۔ تو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور وہ حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے وعدے بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے علم وعدہ ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز، یعنی اتنا پتا ہو کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فلاں انعام عطا فرمائے گا۔ ومن الترہیب عن الوقوع فی المحارم والرذائل، اسی طرح سزاؤں کا علم ہونا ضروری ہے کہ اگر سزاؤں کا پتہ نہ رہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ جو انسان بے خوف ہو جائے وہ پھر اپنی منمانی کرتا ہے، وہ خدا کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا یا اپنے بڑوں کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو لہذا ڈرایا اس لیے جاتا ہے، ماسک نہ پہنو تو لاٹھی ماریں گے، چالان لگائیں گے، تمہیں بند کر دیں گے یا جو بھی ہوگا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ خوف ڈالا اسی لیے جاتا ہے کہ تم احکام کے اوپر پابند رہو۔ تو بغیر اگر آپ کو کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اگر بغیر ماسک کے نکل گئے، یا یہ جو بھی حکم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اب آپ نکل گئے ایسے ہی بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے ہیں، 1000 روپے کا چالان ہوگا تو بڑا سوچیں گے کہ ارے جیب پر بھاری پڑتا ہے، 1000 روپے دے دینا۔ تو جب جس کو یہ اس چیز کا علم ہے وہ ڈر کر نکلتا ہے اور اپنی تدبیر کر لیتا ہے، ہیلمٹ پہن لیتا ہے یا جو بھی لوازمات ہیں وہ سب چیزیں رکھے۔ اب جس کو اس کا، اب سمجھیے کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ نئے رول کے بارے میں پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ 135 روپے ہی چالان ہوگا، اور وہ پرانے چالان کی اس میں چلے جاتا ہے، اگر پکڑ لیے تو کیا ہے 100 روپے کا چالان ہوتا ہے نا، یہ سوچ کر نکل جائیں گے۔ وہاں پہ ان کو 1000 روپے کی رسید دے دی جائے تو کیسا حال ہوگا۔ تو اسی لیے پہلے ہی سزا کے بارے میں معلوم رکھیں کہ کون سا عمل کیا کر لیں تو کیا ہوگا، کون سا عمل چھوڑ دیں گے، جان بوجھ کر چھوڑیں گے، نہیں جان کر چھوڑیں گے، کیا حال ہوگا۔ اسکول میں جاتے ہیں، یونیفارم ہوگا تو کیا، یونیفارم کے اندر کوئی انکمپلیٹ رہیں گے تو کیا حال ہوگا، کپڑے گندے ہوں گے تو کیا ہوگا، بال بکھرے ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ تو بندروں جیسے جائیں گے تو کیا حال ہوگا، انسان جیسے بن کر جائیں گے تو کیا ہوگا، اچھا پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، ایک انسان کے مزاج کو نظام دینے کے لیے ہے کہ ایک پراپر سلیقہ ایک سانچے میں ڈھل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اگر آپ اس کو معلوم نہیں رکھیں گے کہ کون سا عمل کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے تو پھر آپ بے خوف ہو گئے، اور جب بے خوف ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد انسان، دیکھیے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اس کے پاس جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم بار بار اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز نکل جائے، آپ کے اندر غلط چیز بٹھائی گئی ہے۔ اللہ غفار ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے کچھ پیمانے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لاز کو وائیولیٹ کرتے پھریں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ پامال کرتے پھریں، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ اگر ویسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کو نماز وغیرہ سکھاتے یا اس کی پابندی کی طرف بلاتے؟ کیا ضرورت تھی وہ صحابہ کو، اولیاء کو، علماء کو رات رات بھر عبادتیں کرنے، دن کے عبادتیں چھوڑ کر رات رات بھر عبادتیں، قراتیں کرنے کی وغیرہ، قرآن کے ساتھ تعلق میں رہنے کی؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، سب کا یہی ہوتا۔ تو یہ
بات یہ ہے کہ ان کا عمل اس لیے جدا نہیں ہوا کہ ان کو صحیح چیز معلوم تھی کہ اللہ کب معاف کرنے والا ہے، کون سی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو بے باکی ہے اور بے خوفی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ایکٹ آف ریبیلیس ہے کہ باغی بن جانے کا جو طریقہ طرز عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ وقبیح بالعالم أن يتكلم في حكم بعض الواجبات أو فضائل الخيرات أو شيء من المحرمات، فإذا طولب عند ذلك بذكر بعض ما ورد عن الله وعن رسوله في ذلك الأمر لم يقدر أن يورد شيئا في ذلك، وصدور المؤمنين إنما تنشرح بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه تطمئن قلوبهم وتنتهض هممهم۔ فرمایا کہ اب بہت کیا ہی برا ہے کہ کوئی شخص ایسا عالم بنے، یا کیا ہی برا ہے ایسے عالم کے لیے، کتنا برا ہے وہ عالم کہ جو ان یتکلم، جو بات کرے تو بہت سارے حکم احکام کے واجبات کو، کہ کون سی چیزیں فرض ہیں اور یہ اس کی فضیلت یہ ہے، یہ عمل کرو گے تو یہ مل جائے گا، اللہ کی راہ میں یہ فلاں کر دو تو یہ مل جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہے، یہ سب خیرات اچھے کام کرنے کی فضیلتیں بتاتا ہے۔ او شیء من المحرمات، اور کون سی چیزیں منع ہے، یہ سب چیزوں کا علم بھی دیتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں بعض کلام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں بعض مسائل، جو جیسا کہ ابھی ویکسینیشن کے بارے میں، جیسا دیکھیے سوال آ گیا کہ روزے کے اندر ویکسین لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ اب ویکسینیشن کے بارے میں قرآن اور سنت میں، کیونکہ یہ ویکسینیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، یا انجیکشنز لینے کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انجیکشنز کا وجود نہیں تھا۔ تو اب کیا کریں؟ اب ایک عالم ایسا ہے کہ جو خالی رٹا ہوا ہے، طوطا بنا ہوا ہے، اور وہ احکام سنا رہا ہے، یہ فضیلت وہ یہ ان کا یہ کرنے سے منع کیا ہے، یہ کام کرنے سے آپ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اس سے وہ چیز پوچھی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں صراحتاً کلیئر ایویڈنس جس کے اندر موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں، جس کے بارے میں، اب ان مسائل کے بارے میں اگر پوچھنے چلے جائیں، اب پوچھو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ اس کو ثابت کر سکے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کوئی کلام کر سکے۔ کیوں؟ کہ اس نے صرف علم زبان کے لیے حاصل کیا، اور رٹ کر بس کھڑے ہو کر تقریریں کرنے کے لیے حاصل کیا، لوگوں کے اندر جمعہ کے خطاب کرنے کے لیے حاصل کیا، اور عملی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ حقیقت میں کیونکہ عالم ہے ہی نہیں، اس کی زبان پر علم ہے، دل میں اگر اس کے علم ہوتا تو کیا فرمایا، وصدور المؤمنین، ایمان والوں کا تو سینہ اللہ تعالیٰ انشراح فرماتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے، اور ان ایمان والوں کے اندر جب اللہ تعالیٰ علم کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور پر ہو جاتے ہیں، جن کا علم اللہ کی راہ میں حاصل ہو، اللہ کی خاطر حاصل ہو، اور وہ اس کے اندر سچے ستھرے بن کر جب علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کشادہ کر دیتا ہے، بکلام اللہ تعالیٰ و بکلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ان کے سینے روشن اور وسیع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اطمینان پیدا فرماتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے، جو وَتَنْهِضُ هِمَمُهُمْ،
جو انہوں نے ارادے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ارادوں کے اندر پختگی آ جاتی ہے، اور جب ان سے پھر اس علم میں سے کوئی سوال کیا جائے تو ایسا شاید ہی کوئی سوال رہ جاتا ہے جو ان کی دسترس سے خالی باہر رہتا ہے، جو ان کی پہنچ سے باہر رہتا ہے۔ تو ایسے عالم نہ بنے کہ جس کے پاس میں صرف زبان ہو اور زبان چلائے اور اس کے علاوہ اس سے پوچھا جائے تو اس کے پاس کچھ موجود نہ ہو۔ فتأمل هذه الجملة وأحسن النظر فيها۔ اب اس جملے کو بہت اس کے اوپر غور کریے اور اس سے عبرت حاصل کیجیے، اس کا میسج اپنے دل پر اتاریے، اور اس کے اوپر اس کو بہت غور سے دیکھیے۔ وہ کیا؟ وَخُذْ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَ قَدْرًا صَالِحًا، کہا کہ اب ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان تین علوم میں سے جو بھی آگے وہ گنا رہے ہیں، تو ان تین علوم میں سے ہر ایک شے کا اتنا علم حاصل کرے کہ جتنا ضرورت ہے، قدراً صالحاً، جتنی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اتنا علم اس کے پاس ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو اب فرماتے ہیں وہ کون سے تین اہم علم ہیں کہ جن کا اب دیکھیے ایمفسائز کرتے ہوئے، کیٹیگرائز کرتے ہوئے، فلٹرائز کرتے ہوئے، اتنا امام الحداد نے ان علوم کو چھانٹتے ہوئے اب لفظی طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں، پورا جملیتاً واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ تین قسم کے علم ہیں جو ہر ایک کو حاصل کرنے ہیں، اور وہ کیا؟ فرمایا وہی علم الاحکام الظاہرہ من العبادات والمعاملات، یہ علم ہے علم ظاہری عبادات، ظاہری عبادات اور معاملات کا، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلق کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یا کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، یا کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، یا آپ اپنی چیز کسی کے پاس امانت رکھاتے ہیں، کسی کا پیسہ ہوتا ہے یا جائیداد ہوتی ہے یا کوئی دیگر چیزیں، کوئی بھی شے ہو، یا کوئی شخص آپ کو اپنے کسی معاملے کے اندر اپنا ساتھی بناتا ہے، پارٹنر بناتا ہے، تو یہ معاملات ہو گئے۔ دیز آر دا ڈیلنگس واٹ یو ڈو، یہ ظاہری اعمال ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ضروری رکھے ہیں، اس میں سے ایک ہے ظاہری عبادت کے تعلق سے۔ اب اس کے بارے میں ہم کہہ چکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمے کا علم رکھنا، یہ ظاہری عبادت سے، اور اس میں بھی وہ علم کہ جو آپ کو نہایت روزمرہ کے اندر ضروری ہوتا ہے، اور جو کبھی کبھی ہونے والا ہے یا سال میں کبھی ایک مرتبہ ہونے والا ہے، جیسا کہ روزے اور حج، تو اس کا علم وہ چیزیں آنے سے پہلے، وہ چیزیں واقع ہونے سے پہلے آپ اس کی طرف محنت کر لیں، علماء کے پاس جائیں اور ان سے وہ مسائل دریافت کریں اور اس کا علم حاصل کریں، تو وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو عبادات ظاہری اور معاملات کا علم۔ دوسرا علم وہ علم الامور الباطنہ من الاخلاق و اوصاف القلوب، دوسرا علم ہے باطنی کاموں کے، باطنی اعمال کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، اور دل کی صفتوں کے بارے میں، کہ دل کے اندر حسد کب آتا ہے، دل کے اندر کینہ کب آتا ہے، دل کے اندر بغض کب آتا ہے، دل کے اندر عداوت کب آتی ہے، دل کے اندر نفرتیں کب چھاتی ہیں، دل کو پاک کیسے کیا جائے ان تمام چیزوں سے، دل کے اندر وساوس کب پیدا ہوتے ہیں، وہ وسوسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ چیزوں کے اوپر محنت کرنا، اور اخلاق کے اوپر محنت کرنا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کسی سے بات کریں تو اخلاق کیا ہو، کسی کے سامنے سے گزریں تو اخلاق کیسے ہوں، کسی کو دیکھیں تو دیکھنے کا نظریہ کیسا ہو، اور اسی طرح بڑوں کے ساتھ معاملات کریں تو بات کرنے کا نہج، طریقہ، سلیقہ، چھوٹوں کے ساتھ معاملے کا سلیقہ، طریقہ کیا ہو، یہ سارے اخلاق میں آتے ہیں۔ باطن سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ایسا صحیح، سچا، ستھرا رکھیں کہ یہ اخلاق اور یہ دل کے صفات
یہ دونوں ہی باطن کے علم کا ایک اہم حصہ ہے. اگر ان دو چیزوں کا علم حاصل کر کے ان کے اوپر محنت کر کے آپ صفائی اختیار کریں گے، اخلاق اچھے کرتے چلے جائیں گے، اور جو ہے اپنے دل کو پاک کر دیں گے نفرتوں سے. اختلاف رکھنا اور ہے، اس چیز کو دل میں بسا لینا اور ہے. کسی کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ سکتی، آپ کو آپ کی بات وہ سنے اور اسی پر رہے، یہ ضروری نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم جو بات کہتے ہیں وہی بات کو سنا جائے، اس کو قبول کیا جائے. اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو ہم اس کو کچھ تو برا بھلا بول دیتے ہیں، یا جو ہے ہم اس کے بارے میں غلط گمان اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارا نقصان پیدا کرتی ہیں. ہمیں روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے ہمیں واپس کھینچتی ہیں اندھیروں کی طرف. لہذا یہ چیزوں کا اب اس کے اندر اب میں کہوں گا تو کوئی ہر عام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پورا علم تصوف کی گہرائی تک پہنچ جائے. اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں: اخلاق کو کیسے اچھا کرنا ہے اور دل کی صفتوں کو کیسے اچھا کرنا ہے. دل کی اچھی صفتیں کیا ہیں، اس کے اوپر محنت کرنا. ختم. پہلا چیز ظاہری عبادات اور اس کے اوپر محنت اور اس کے احکام اور ظاہری معاملات جو آپ زندگی میں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے علم باطنی، اس میں سے اخلاق اور دل کی صفائی اور اس کے وصف کی، اس کے صفتیں کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کی طرف عمل کیا جائے. یہ کافی ہو جائے گا آپ کو. ایک عام انسان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر عام انسان کے لیے یہ چیز، اور ہر ایک کے لیے یہی چیز سے ابتدا ہے، چاہے وہ خاص ہو، بہت خاص ہو، یا بہت بڑا ولی ہو، یا ایک دم ہی جاہل. یہ اسی چیزوں سے وہ عمل کر کے شروع ہوتا ہے تو آگے پہنچتا ہے. تیسرا علم ہے علم وعدہ اور وعید. وعلم الوعد والوعید وعانی به ما ورد عن الله ورسوله في فضل الطاعات وهو الوعد وعقاب السیئات وهو الوعید. اس کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ تعریف کیا ہے وعدہ کی، کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو آپ کو کیا کیا فضیلتیں ملنے والی ہیں، جیسا کہ آپ علم حاصل کریں گے تو کیا کیا فضیلتیں ہوں گی، ہم سنا چکے ہیں. یہ وعدے ہیں. وعید کیا ہے کہ اگر تم جاہل رہ جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ عمل ہوگا. تو یہ سارے وعیدیں ہیں. تو ان کا مختصر علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. تو یہ تین چیزوں کا علم یاد رکھیں کہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں سے آپ شروع کریں. سب سے پہلے شروع کریں کہ نمازیں اور دوسری عبادات، اس کا علم، اس کے فرائض کیا ہیں، کیسے ادا کرنی ہے، کن چیزوں سے وہ خراب ہوتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہے. اس کو کر لیں گے تو پھر اب معاملہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کسی کی دکان ہے، کاروبار ہے، دوسرا کاروبار ہے، تو تجارت کیسے کرنی چاہیے، اس کے بھی اخلاق ہیں، اس کے بھی مینرزمس ہیں. اکارڈنگ ٹو اسلام واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، یو شوڈ نو اباؤٹ اٹ. تو اس کے بارے میں آپ کو محنت کرنی چاہیے. جب یہ کر لیں، یہ جب اتنا علم حاصل ہو گیا، اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آنا کہ اخلاق، کہ میں اخلاق کو اچھے کیسے کروں. حضور کے اخلاق کے بارے میں پڑھیے، یا جو چیزیں حضور نے اخلاقی اعتبار سے بیان فرمائی ہیں کتاب الادب وغیرہ کے ذریعے سے، احادیث کی کتابیں ہیں. آپ کو ضروری نہیں کہ وہ کتاب پڑھنا، آپ کو علماء کے پاس جا کر وہ کتاب، وہ فضیلتیں اور اخلاق کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، اس کا روز تھوڑا تھوڑا اگر سبق لیں، اخلاق اچھے کر لیں. پھر دل، اور دل کی بیماری کیا ہے اور دل کو اچھا کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں یہ ہو گیا. تو جب آپ احکام کا علم حاصل کر رہے ہیں، جب بھی آپ وعدہ اور وعید بھی حاصل کر سکتے ہیں. کہ عبادتوں کی طرف بڑھے ہیں، کہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو کیا ہوگا، نماز چھوٹ جائے یا میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو پھر میرے ساتھ کیا عمل ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزوں کو حاصل کر لینا. یا میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لی، پھر نفل بھی پڑھ لیے، تو کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ثواب، اللہ مجھے کس ثواب کے اندر مبتلا، کس ثواب کو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اور کس اجر کا مجھے حقدار بنائے گا. میں رات کو عبادت کروں یا ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ اختیار کروں، ہفتے میں ایک دن جمعرات کی شب، جمعہ اور جمعرات کے درمیان کی شب اٹھ کے میں ہر جمعرات و جمعہ کو تہجد پڑھنے کی کوشش کروں تو مجھے کیا ملے گا. پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں.
جیسا بھی ہو، آپ کی جتنی طاقت ہو، نہیں بڑھتا نہیں ہو سکتا تو وزن نہیں لینا ہے، اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا آپ ہمیشہ مداومت کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ جو چیز کر سکیں. یہ خلاصہ ہے ساری چیز کا. وَيَنبَغِي وَيَتَأَكَّدْ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يُبَالِغُوا فِي نَشْرِهِ وَإِذَاعَتِهِ وبذله وتعليمه لجميع المسلمين عن العلم العام النافع علمه لكل أحد من أهل الإسلام. تو یہ سب کے بعد کہ یہ سب سے زیادہ تاکیدی ذمہ داری ہے ہر ایک مسلمان کی، اور ان میں سے پھر جو علماء ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ یہ ڈیوٹی اپلائی ہوتی ہے کہ اب ان کا کام یہ ہے، ان کی ریسپانسبلٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے قدر کے، اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں کہ یہ جو 3 علم ہم نے بیان کیے ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کو پھیلائیں اور اس کو پہنچائیں. وَبَذْلُهُ وَتَعْلِيمُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، جس علم سے فرار کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے فرار حاصل کرے، یا ساتھ ہی اگر ہر عالم یہ اتنی محنت کرے گا، خود عمل کرے گا اور یہ 3 چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو شاید ہی کوئی ایسا مسلمان بچے کہ جس کو ان چیزوں کا علم نہ رہ جائے. تو یعنی کہ ہر کوئی اتنی چیزوں کا علم رکھنے والا تو بن جائے گا، کم سے کم یہ چیزیں تو ہر ایک کے علم آ جائیں گی. تو اب یہاں پر اب علماء سے خطاب ہے کہ وہ علماء جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا ہے، اب ان کا کام کہ وہ خود اس کے عملی نمونہ بن کر لوگوں کو پہنچائیں. آپ خود لوگوں سے سخت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے بن جائیں، تو کیسے ہوگا؟ آپ کا خود طریقہ الگ ہے لوگوں سے بات کرنے کا، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ اچھے ہم کیا ہے، ہم کیا مذاق سمجھے، یہ ہے ہم خطیب وہ بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، جاہل ہیں، ان کو نہیں آتا. آپ کو کیا آتا ہے؟ آپ اخلاق دکھائیں گے، اس کے بعد اخلاق نہیں ملتے تو آپ سکھائیں کہ اخلاق یہ ہیں، طریقے سے بتائیں تو سامنے والا سیکھے گا. اسی طرح یہ علم کو پھیلانا، العلم العام النافع علمه لكل احد من اہل الاسلام، یہ علم ہر ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اس تک پہنچایا جائے، اور وہ خود ہر ایک مسلمان کوشش کرے کہ یہ 3 علم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اس کی طرف اپنے آپ کو دسترس حاصل، اس کے اندر کمال حاصل کرے. ورنہ کوئی چیز بھی کام میں نہیں آئے گی اور فائدہ نہیں ہوگا کوئی بھی چیز کا جب تک کہ آپ اس کے اندر بہتر نہ بنے، اپنے آپ کو کامل نہ بنا لیں اور اس کے اندر حد درجہ کوشش نہ کریں کہ یہ علوم تو کسی طریقے کے ساتھ حاصل کریں. ورنہ آپ کو کوئی شخص بھی آپ کو اللہ کی نظر میں اٹھا نہیں سکتا، اللہ کی نظر میں کوئی بھی آپ کو اعلیٰ درجے والا نہیں بنا سکتا. آپ جس طرح جاہل تھے ویسے ہی جاہل دنیا سے چلے گئے تو اس کے اوپر آپ کو گرفت ہوگی، آپ کو پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو پیش کیا جائے گا اور آپ اللہ کی سزا کے مستحق بن جائیں گے. تو لہذا یہ علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا امام الحداد اور آپ کی تعلیمات اور تمام بزرگان دین، اولیاء و صالحین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صحیح علوم سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دے، پھر ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسرے اس کے اندر سے اپنا نصیب حاصل کر سکیں، دوسرے اس سے خیر حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور ہمیں موقع دے کہ ہم ہر اس شخص تک پہنچ سکیں جو ان علم سے محروم ہے، ایسے چیزوں سے محروم ہیں، ہم اس تک پہنچ کر اس کو بتا سکیں. اور آپس میں کوشش کریں کہ اس علم کو عام کرنے کے لیے آپ کو اپنے طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے، تنظیمی شکل
ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن بنانے لگ جائیں. بہت آرگنائزیشن ہو گئی اور سب ہر کوئی اپنے اپنے طور پر نفع کے اندر مبتلا ہو گیا. اس کے بعد آپ کوشش یہ کرنا کہ اپنے دوست احباب صرف اتنا آپ اتنی فکر کر لیں, پھر اس کے بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا. آپ اس کے بعد میں آ کر پوچھیں کہ جب آپ کے اطراف و اکناف میں جب یہ ماحول ہو جائے تو اس کے بعد آ کر پوچھیں کہ آپ کیا کرنا ہے, تو جب بتائیں. پہلے اتنا کریں کہ ہماری گلی, ہمارے پڑوس, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, یہ سب اچھے ہو جائیں اور یہ 3 علم میں وہ پختہ ہو جائیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ بات کی ترقی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق خاص عطا فرمائے تمام چیزوں کی طرف ہمیں اپنے کرم خاص سے, اپنی رحمت خاص سے اللہ تعالیٰ خزائن علم اور خزائن عمل عطا فرمائے اور عمل کی مقبولیت عطا فرمائے, اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی بارگاہ میں مقبولیت, ان کی بارگاہ میں خوشنودی, ان کی رضا عطا فرمائے اور انہی کی بتائی ہوئی سیرت و سنت پر زندگی گزارنے, عمل کرنے اور انہی کی سیرت و سنت پر ہماری موت عطا فرمائے اور انہی کی حیات اور انہی کے شفاعت اور لواء الحمد کے زمرے میں اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الفاتحہ لحضرۃ النبی. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اب مختصر سے وقفے میں اگر کسی کو کچھ سوالات ہوں تو وہ سوالات کر سکتے ہیں. باقی احباب اگر اپنی اپنی مصروفیات کی غرض سے وہ تشریف لے جانا چاہیں تو وہ تشریف لے جا سکتے ہیں. اگر جن کو سوالات ہیں وہ بالکل مختصر سے وقفے کے اندر سوالات کر لیں تاکہ ان کا جواب دے کر ہم بری ذمہ ہو سکیں. کیا آواز ہی نہیں آ رہی؟ کبھی ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ میاں صاحب؟ خیریت صاحب خیریت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہترین بیان دیا کیا آپ. جی ضرور, کوئی سوال ہو تو پوچھیے. جی انشاءاللہ تاثرات آپ سے بعد میں حاصل کریں گے. حالت روزے میں جیسا وہ کچھ ویکسین چل رہی ہے, کیا روزے کی حالت میں ویکسین لگانا درست ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے ویکسین کے تعلق سے پوچھا تو ویکسین حالت روزے میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی اور آج ممکن تھا کہ اس کا جواب دیتے. ریاض صاحب نے بھی آج چند چیزیں بھیجی ہیں اس کے تعلق سے. علماء کی جو آراء ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی گئی تھی اور خود ہم بھی 3-4 دن سے اس پر کام کر رہے تھے. لہذا دیکھیے, ویکسین لینے کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں اور ایک یہ ہے کہ حالت روزہ میں جب تک کہ حالت روزہ میں پہلا یہ قول ہے کہ علماء اہل سنت کے اور بڑے بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز لے سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے اندر قوت
یعنی آپ کے معدے کی قوت کو یا جو ہے آپ کے برداشت کو بڑھانے کے لیے یا آپ کے لیے نیوٹریشیس نہ ہو یا کوئی غذائی طریقے کا نہ ہو جیسا کہ گلوکوز وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو آپ کے لیے طاقت کا کام دیتی ہیں، اور آپ اس سے روزہ اچھے سے گزارنے کے لیے اگر آپ اس کو غذا کے طور پر استعمال کریں گے یا غیر ضروری طور پر صرف روزے کے اندر آپ کو کمزوری نہ محسوس ہو اس کے لیے لیں گے تو یہ سب چیزیں منع ہیں۔ لیکن اگر ویکسینیشن کورونا کی اس وقت کے آپ کو اتنی ضرورت ہے، یہ اب ہم دوسرا قول کہہ رہے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کورونا کی لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ دوسرا ایک علماء کا نظریہ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی خارجی چیز جو انجیکٹ ہو کر آتی ہے، اور ہم اس قول کے قائل ہیں جو دوسرا قول ہے کہ کوئی بھی چیز انجیکٹ ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھی چیز ڈرپ کے ذریعے سے یا انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے آپ کے جسم کے اندر داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء فقہ شافعیہ کا بھی اس پر یہی نظریہ ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے علماء احناف کی جو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور علماء جامعہ نظامیہ سے بھی ہم نے رابطہ کیا تھا اس مسئلے میں، تو علماء جامعہ نظامیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جو ہے اگر ویکسینیشن لے لی حالت روزہ میں تو وہ روزہ واجب الاعادہ ہے، یعنی کہ اس روزے کو دوبارہ رمضان کے بعد دوبارہ رکھا جائے گا۔ تو قضا کے طور پر تو نہیں رکھا جائے گا لیکن اس کو دہرانے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کی صحت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے لیکن روزہ باقی نہیں رہتا، روزے کی صحت باقی نہیں رہتی، یہ چیز ہے۔ اب ہم یہ دونوں اقوال کو ہم چاہتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر آپ کو پریشان بھی نہ کریں، تو یہاں پہ ہم امت کی سہولت کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ جب تک کہ آپ کو شدید ضرورت نہ ہو کہ ویکسین لی جائے تب تک آپ کو ویکسین نہیں لینی چاہیے۔ اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ ویکسین لے رہے ہیں تو آپ نے روزے کو ضرر پہنچایا، نقصان پہنچایا، دیٹ انویلیڈیٹس یور فاسٹ، تو آپ کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ اس کو دہرانا، یعنی بعد از رمضان اس روزے کو جس میں آپ نے ویکسین لیا تھا دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اب جس کو شدت کے ساتھ ضرورت تھی اور اس مرض کے دفاع کے لیے کیونکہ وہ اثر انداز ہو چکا تھا یا بیمار تھا، اگر ویکسین نہ لیتا تو ممکن تھا کہ وہ اس کی صحت کو نقصان پہنچتا، اور ایسے شخص نے اگر ویکسین لی ہے تو اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں پہنچتا اور اس کا روزہ بھی باقی رہتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کوئی زیادہ دقیق بات کہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر اس کے اندر کوئی شبہ رہ گیا ہو تو آپ احباب اس میں سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ بہت سارے فتاوی کی کتب کو پڑھنے کے بعد بات کر رہے ہیں جو ہم 3 دن سے گزر رہے تھے، اور بعض احباب اور علماء اور بعض ہمارے سینئر علماء سے بھی ہم نے رابطہ کیا تھا۔ یہ تمام سے بات اور بحث اور تکرار کے بعد میں اس نتیجے پر ہم نے جواب دیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ سٹیم لینا کیسا ہے، تو دیکھیے حالت روزہ میں سٹیم نہیں لے سکتے۔ اگر سٹیم لیں گے تو وہ آپ کو پانی کی شکل، سٹیم از نتھنگ بٹ دا ویپرائزڈ واٹر، تو آپ اس کو اگر لیں گے تو پانی کی شکل ہے، وہ آپ کے اندر جائے گا اور پانی کی شکل اختیار کر جائے گا، تو ایسے میں سٹیم سے آپ کا روزہ قطعی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، نہ احناف میں ہے نہ شافعیہ میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر حافظ سید منہاج الحسن صاحب کا اگر کوئی دوسرا سوال ہے تو، یا نہیں ہے تو آپ جزاک مائک اللہ کو خیر۔ اور کوئی اگر سوال ہو تو آپ چند منٹ ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I got a question that how to be a learned heart in every situation. When I thought about asking this question after the session or in the session, you guided me by your precious guidance. Alhamdulillah. Allah protect you. Ameen. चलिए तो आप एक और कंफर्मेशन मैसेज डाल दीजिए कि आपको क्या आपका जवाब मिल गया या अभी उसके ऊपर कुछ और रोशनी डालें। जो ये हमसे सवाल कर रहे थे कि हाउ टू बी अ लर्नड हार्ट in every situation. If you need any further clarification, then I can do that for you. Need more guidance. जी देखिए दिल आपका लर्नड एक इल्म वाला और एक तैयार सही ये कहें कि लर्न का माना कि वो तैयार कल्ब के जो हर हालत में सही रास्ते पर रहने के काबिल बने, तो उसके लिए अहम चीज़ यही है कि जो 3 चीज़ों का तज़किरा अभी इमाम अल-हद्दाद के हवाले से हमने किया, सबसे पहले वो चीज़ें मौजूद हो जाएं। ये हर एक के लिए बेसिक नेसेसिटी है। जब ये 3 चीज़ों का इल्म आ जाएगा, तो अब हमारा दिल हमारे इल्म की रोशनी के अंदर अमल करने के काबिल बनेगा। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि हमें अपने दिल को थोड़ी सी सोहबत की ज़रूरत पड़ती है, और दिल सही जब ही होता है कि दिल के ऊपर किसी कवी दिल का, हमारा दिल कमज़ोर है, अब हमारा दिल सीकर है, we are the seekers of knowledge और righteousness और guidance, कि हम चाहते हैं कि हम तालिब हैं, सालिक हैं, कि हमें हमारा दिल सच्चाई पर रहे, ईमानदारी पर रहे, वफादारी पर रहे, सही रास्ते पर रहे। तो हमें इन तमाम के लिए हमारा दिल जो कमज़ोर है, इस दिल को ज़रूरत है कि किसी कवी दिल वाले के पास में रहें, किसी सही सालिम दिल के पास में रहें। अब उसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक मैग्नेट है, तो आप क्या करिए कि एक छोटा मैग्नेट लीजिए और एक बड़ा मैग्नेट लीजिए, ठीक है? और वहाँ देखिए कि छोटे मैग्नेट को आप बड़े मैग्नेट के पास में आप छोटे मैग्नेट को पकड़ लीजिए जोर से, और बड़े मैग्नेट के साथ में आप उसको चिपकाने की कोशिश कीजिए दूर से। वो अट्रैक्ट करने का एक थोड़ा सा उसके अंदर पुलिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन वो नाकाफी होती है, ठीक है? तो आप क्योंकि आप अभी हाथ से में पकड़े हुए हैं, तो मैं वो इसके लिए कह रहा हूँ। बगैर पकड़े के कहेंगे तो वो सूरत अलग हो जाएगी। तो आप एक तरफ से कुव्वत के साथ पकड़े रहें और कोशिश करें, तो बड़ी मैग्नेट को नहीं खींच सकता। तो क्या होगा कि एक अट्रैक्शन जरूर है उसके अंदर, एक पुलिंग कैपेसिटी जरूर है, लेकिन वो नाकाफी। अब आप इस मैग्नेट को छोड़ दीजिए और दूसरे हाथ से आपने बड़े मैग्नेट को पकड़ा हुआ है ना, तो देखिए कि ये छोटा मैग्नेट क्या होता है, फील्ड के अंदर जब होता है तो अचानक अट्रैक्ट जोर से कर देता है। वो एक सडन पुल होता है उसके अंदर। जब वो अट्रैक्ट कर जाता है तो छोटे मैग्नेट को अपने करीब करके अपने साथ मिला लेता है। जब मिला ले तो क्या माना साबित होता है इस चीज से कि एक ताकतवर चीज है, दोनों भी मैग्नेट, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है और ये कम ताकत वाला है। कम ताकत वाले को ज्यादा की सोहबत में रखें तो ये उस जैसा बनता है, उसकी तरफ माइल होता है, उसका रंग और उसका असर चढ़ता है। अगर हमारा दिल कवी बनना चाहे, सही बनना चाहे, तो फिर सही बनने की एक ही रास्ता है कि उसको सच्चों की सोहबत में, और ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, कहा कि ए ईमान वालो तुम सच्चों के साथ हो जाओ। और इसी की तरफ रोशनी डालते हुए शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद,
صحبت طالع کند کہ جو اچھی صحبت ہے وہ انسان کو اچھا بناتی ہے، جو صحبت بری ہے وہ انسان کو برا بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ علم کے بعد جو اہم چیز ہے جس سے انسان کا دل اور ذہن تربیت پاتا ہے وہ ہے صحبتیں۔ تو اگر اچھی صحبت مل جائے اور ان کے عمل کے ذریعے سے، ان کے اخلاق کے ذریعے سے جو رنگ پڑتا ہے وہ پڑھائی سے نہیں پڑتا۔ اسی طرح اساتذہ کے پاس بھی جب بیٹھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کے پاس میں بھی بیٹھیں تو ان سے پڑھنا ہے، یہ چیز لے لے کے نکل جانا ہے، ایسا نہیں۔ ان کے پاس بیٹھیں تو یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے، طلباء ایک بحیثیت طالب جب بیٹھتا ہے تو ان کی جو شخصیت کا رنگ ہے وہ ہماری شخصیت پر پڑے۔ تو جب بچہ کتاب سے زیادہ استاد سے لینے والا بنتا ہے تب کتاب بھی اس سے بات کرتی ہے اور استاد کی انکہی باتیں بھی اس سے بات کرتی ہے۔ انکہا خطاب ہوتا ہے اور وہ محسوس ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اساتذہ کے پاس میں بیٹھنا اور ان کی شخصیت کا عکس حاصل کرنا یہ مطلوب اور مقصود ہے ساری حیات کا۔ اور یہ جب آ جائے تو آپ کو مزید اس کے اوپر گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے، ہر کوئی انفرادی طور پر، کہ کیسا اس کا دل سچائی کی طرف رہتا ہے۔ جب کبھی دیکھے کہ آپ غلط کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جانا کہ آپ کا دل تربیت کے اندر پختہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ اگر کہیں آپ کے دل کے اندر ڈگمگاہٹ ہو جائے، کہیں آپ کے قدم اور ارادے لڑکھڑا جائیں تو سمجھ جائیے کہ نہیں، ابھی اس کے اندر تربیت باقی ہے۔ تو تربیت کے لیے پھر اپنی صحبت کو تلاش کریں، کسی اچھی صحبت کو تلاش کریں، یا تنہائی میں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کے اوپر زور دے کر اس کو اس کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے، جیسا کہ بچے کو تربیت کے وقت پہ اگر وہ غلط کر دے تو اس کی پسندیدہ چیز لے لی جاتی ہے یا چھوڑ دی جاتی ہے یا ضبط کر لی جاتی ہے، ایک ٹیمپریری طور پر اس کو سیز کر لیا جاتا ہے، سائیکل لے لی جاتی ہے یا اس کی پسندیدہ کھانے کی چیز سے اس کو روک دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نفس ہمارا بچہ ہے ہمارے دل کے اندر، اس نفس کو پرورش کی ضرورت ہے، اس کو اس تربیت کی ضرورت ہے جیسا ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ تو اب اس کی خواہش کو روک دینا، جب صحبت عدم صحبت کے وقت کی بات کر رہے ہیں، جب کہ صحبت موجود نہ ہو، اگر صحبتیں ہوں ان کو تلاش کر کے جانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی صحبت کو حاصل کرنے کا، جو خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ایک نبی نکل سکتے ہیں تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم ایسی صحبت کو حاصل کریں اور ان کے پاس وقت تھوڑا سے ہی گزاریں۔ تو انشاءاللہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا کہیں گے کہ مقام در مقام بدلتی چلی جائیں گی، اور وہ یکلخت کبھی نہیں بدلتی، وہ آہستہ آہستہ ہی اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ریپڈ جو چینج ہوتا ہے وہ ریپڈ چینج از موسٹلی leads to misguidance or mostly leads to the discontinuity، کہ اگر زیادہ تیزی کے ساتھ جو اپنے آپ کو ثابت قدم کرتا ہے، دکھتا ہے کہ ارے اچانک 100 میں وصال رکھ رہا ہے، 100 میں ایوب بھی رکھ رہے، کوئی دے گا تو معلوم ہوا کہ فلاں کی خلافت ملتی ہے، ایک جو ہے نا 100 میں کمالی رکھ لیے، 100 میں لیالی رکھ لیے، وہ پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیے، اللہ بہتر جانے۔ تو اب حقیقت دیکھو، جب نفس ہی دور نہیں ہوا تو جتنا تیزی کے ساتھ میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ شوق دھیرے دھیرے بڑھے، آگ آہستہ آہستہ بھڑکے تو آگ وہ قرار پاتی ہے، ورنہ بھڑکنے والی آگ ہو جائے تو پھر جلا کر خاک کر دیتی۔ سید منہاج الحسن صاحب کا شاید اور کوئی سوال ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر سوال نہیں ہے تو آپ کا ہاتھ آپ نیچے کر سکتے ہیں۔
کوئی اور سوال ہے تو شامل کرتے ہیں، ورنہ درس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم مزید السلام. سوال یہ تھا حضرت، یہ پچھلے سال کسی صاحب کی طبیعت خراب ناساز تھی تو روزہ کچھ حالات روزے میں منہ بھر کے کہیں ہو گئی تھی، تو اس مناسبت سے ان کا روزہ ٹوٹ چکا تھا، اور پلس یہ آپ کے گلوکوز وغیرہ سب چڑھا لیے تھے، تو اس حساب سے روزہ چھوٹ چکا تھا. تو وہ مزید روزہ جو چھوٹ گیا ہے تو آگے چل کر مطلب اس کو دہرانا ان کے لیے کیسا ہے؟ دہرانا نہیں، یہ تو قضا ہوگی، کیونکہ روزہ یہ باضابطہ ٹوٹا ہے، تو منہ بھر کر خے ہونا روزے کو توڑ دیتا ہے. روزہ ٹوٹ جانے پر روزے کی وہ قضا ہوگی، تو یہ دہرانا نہیں کہیں گے. دہرانا اس کے لیے کہ جس کے اندر صحت کی کمی ہوتی ہے، جس کا روزے میں کچھ کافی مقدار تک بھلائی تھی، باقی چیزیں جو ہے نا غلطی سے کر لی، یا جن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ چیز کا عمل کیا کیونکہ وہ جائز ہے یہ کہہ کر، جیسا کہ انجیکشن لینا وغیرہ ہم نے جیسا کہا، تو اس سے جو ہے روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو اس کو دہرانا پڑے گا. واجب الریاضہ کہا ہے علماء جامع نے. جی جی جی. تو مزید یہ تھا کہ روزہ ابھی تک مطلب اس کا جو اعادہ کرنا تھا آنے والے شوال مہینے میں، تو ابھی تک نہیں کرے، 1 سال ہو گیا، تو کیا اس کو آپ شوال میں کر لے سکتے ہیں؟ جی پھر شوال آ رہا ہے، امید ہے کہ اگر وہ کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو پھر ایسے کتنے شوال باقی ہے نہیں پتا، تو بہتر ہے کہ جیسے ہی شوال کا مہینہ ہو، پہلا موقع جب بھی ان کو میسر آئے روزہ رہنے کا وہ رکھ لیں. جزاک اللہ خیر، شکران. کوئی بات. جزاکم. اور کوئی سوال؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر آج اگر اب کسی کے سوال بھی ہیں تو آپ کل کے لیے اٹھا کر رکھیں، انشاءاللہ باقی سوالات کل انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. اور جب اگر کسی کے سوال تھے اور نہیں کہہ سکے تو جب آپ درس کا اختتام ہوگا آپ تبھی تیار رہیے گا تاکہ سوال جلدی سے کرے اور آپ کے سوال کو شامل کیا جائے. بار بار پوچھنے میں تھوڑا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، وہ نہ ہو جائے تو کافی ہوتا ہے. تو چلیے اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.